السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور حرام خور ہیں۔ اگر یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں تو یہ آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کروانے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر بھی یہ لوگ اس توریت سے منہ موڑتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 42-43 یعنی 42-43 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے نیت کی جو ناپاکی ہے، نیت کی جو خباثت ہے، نیت کی گندگی ہے، اس کی کئی وجہ ہیں، بہت ہی زیادہ برائیاں ان کے اندر ہے۔ ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کی اور مسلمانوں کی مجلسوں میں آتے ہیں، اور آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے جو بات سنیں اور مسلمانوں سے جو بات سنیں اس کو سن کر کے اپنے انداز میں توڑ مڑوڑ کر کے کچھ باتیں مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ان کو موقع ملے۔ اسی کا مطلب ہے سماعون للکذب، یعنی جھوٹ بنانے کے لیے یہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں۔ مجلس میں آئیں گے، بیٹھیں گے، کیا بولا جا رہا ہے، ابھی حق کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے والے، مسلمان اس زمانے کے صحابہ کرام یہ لوگ حق بات بولنے والے، سچی اور صحیح بات بولنے والے، اب آئے بیٹھے، سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب وہ سن لیا، اس میں سے کچھ پوائنٹس کو ان لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا، اب اسی میں کچھ اور بھی باتیں مرچ مسالہ ملا کر کے، توڑ مڑوڑ کر کے، اپنی طرف سے باتیں ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تاکہ اس کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بدنام کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ ان کی جو برائیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اکالون للسحت، اور حرام کھانے والے ہیں، حرام خور ہیں یہ لوگ۔ یہودیوں کے اندر بہت حرام خوری، سود کو ان لوگوں نے حلال قرار دیا جبکہ سود حرام ہے، ان لوگوں نے سود کو حلال قرار دیا۔ اسی طرح سے یہودیوں کے ہاں ان لوگوں کے جو علماء یہ رشوت لے کر کے، یعنی اگر بڑے لوگ ہیں یہ فتویٰ لینے کے لیے آئے، اب معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، فتویٰ چاہیے ان کو، اور ان کو اپنے طریقے سے فتویٰ چاہیے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، رشوت دے دیتے تھے کہ ذرا ہمارے حساب سے فیصلہ ہو جانا چاہیے، جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا فتویٰ ہو جانا چاہیے۔ آج کل آپ اپنے سماج و معاشرے میں بھی اس طرح کی بات دیکھتے ہوں گے کہ جو مفتی حضرات ہوتے ہیں جن کو بڑا مقام ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے کیونکہ ان کی طرف سے مال آنے والا ہے۔ تو ایسے ہی حال ان کا بھی تھا کہ اگر پیسہ دے کر کے فیصلہ کرانے آتے تو ان کے حساب سے فتویٰ مل جاتا تھا، اور اگر غریب آدمی ہوتا تو اس کو توریت کے حساب سے فتویٰ دیتے کہ دیکھو بھائی توریت میں یہ حکم ہے، تم کو ایسا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکالون للسحت، یہ لوگ حرام کھانے والے، رشوت لے کر کے، سود لے کر کے، غیر یہودی جو لوگ تھے ان کے مال کو یہ لوگ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، اور جو لوگ ایسے حرام خور ہوں ان کے نفس کے اوپر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی نہ تو دعا قبول اور نہ ہی عبادت قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ چاہے تو فیصلہ کریں، وَإِن تُعْرِضْ، اور
او اعرضهم، یا ان کا فیصلہ نہ کریں. اگر آپ کے پاس آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ ہے فیصلہ کر دیجئے، تو آپ کے اوپر اختیار ہے، آپ چاہے تو فیصلہ کریں، آپ چاہے تو فیصلہ نہ کریں. اگر آپ فیصلہ نہ بھی کریں گے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کا حامی ہے، آپ کا مددگار ہے. معزز سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں ان کے درمیان، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. معزز سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس کے علاوہ امام مجاہد، امام اکرمہ، امام سدی، زید بن اسلم اور بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت کریمہ میں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کے پاس اگر فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، مقدمہ لے کر کے آتے ہیں، تو آپ چاہے فیصلہ کریں یا فیصلہ نہ کریں، یہ منسوخ ہو چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ کے پاس جو بھی آئے، اللہ کا کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب، آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. کوئی بھی آئے، کوئی بھی آئے، آپ ان کے درمیان کس چیز سے فیصلہ کریں؟ اللہ کی کتاب سے. یاد رکھیے یہ جو حکم ہے اگرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے تمام معاملات کا فیصلہ قرآن کریم سے کریں. اپنے تمام معاملات کا فیصلہ، جو بھی اسٹیپ لینا ہو، جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی بات کرنی ہو، اس کا فیصلہ کیسے لیں گے؟ قرآن کریم سے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں پر نازل فرمایا ہے، آپ پر نازل فرمایا ہے، آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بدماشیوں کو بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں. آپ کے پاس کیوں فیصلہ کرانے آتے ہیں؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیسے آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے توریت، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود یہ لوگ توریت سے منہ موڑتے ہیں. اب کیا ہوا؟ امیر گھرانے سے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے بدکاری کر لی. اب ان کے توریت کے اندر حکم موجود ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرے تو اس کو پتھر مار کر کے سنسار کرنا ہے، پتھر مار کر کے. حکم توریت کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اللہ نے اسی بات کو آپ نے بیان فرمایا کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کرانے آتے ہیں؟ حالانکہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس توریت موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور ان کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے توریت کے اندر. ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اصل میں یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں. کیا مطلب؟ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، سچا نبی مانتے تو ایمان لے آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مان رہے ہیں، اس کے باوجود فیصلہ کروانے کہاں آ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے آ رہے ہیں. دوسری طرف توریت کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب مان رہے ہیں، توریت پر ایمان ہے نا، اللہ کی سچی کتاب مان رہے ہیں، اس کے باوجود توریت کے اندر جو حکم ہے اس سے یہ منہ پھیر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اصل میں ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، نہ یہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، اصل میں یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں. معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں، یہ کوئی قصہ کے طور پر، اسٹوری کے طور پر بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ ان باتوں کی باریکیوں کو سمجھا جائے، اور باریکیوں کو سمجھ کر کے ایسے فطرت سے بچا جائے. آدمی کو، مسلمان اس طرح کی فطرت سے بچے، کیونکہ یہ سب فطرت کی خباثت ہے جو بظاہر دکھنے میں آدمی مسلمان لگے گا، لیکن جب سماج و معاشرے کے اندر معاملات آ گئی تو لوگوں کی مجلسوں میں گھسیں گے اور وہاں سے بات کو سنیں گے اور پھر اس میں اپنی طرف سے مکس کریں گے اور لوگوں کے درمیان پھیلائیں گے. یہ مسلم سماج و معاشرے میں بھی ہوتا ہے. یہ سب یہودیانہ فعل ہے جس سے بچنا ضروری ہے. حرام خوری یہ مسلم سماج و معاشرے میں ہوتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں جو حکم ہے وہ نہیں مانیں گے. حکم مانیں گے وہی جو ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، حکم مانیں گے وہی
جو ہمارے بڑے حافظ صاحب نے کہا ہے وہی حکم مانیں گے، دوسرا حکم نہیں مانیں گے۔ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، فل مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ان باتوں کو اسی لیے بیان کیا ہے کہ ان باتوں کو، ان کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو اپنی زندگی سے کمپیئر کیا جائے، اور اگر اپنی زندگی میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں اس کو دور کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا سچا نبی ماننے کے بعد اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن کریم ہے، اس کے مطابق اپنے زندگی کے فیصلے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔